أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کا ایک تہائی گزر چکا ہے، دوسرے تہائی میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ قریب ہی چند دنوں کے بعد ہم اس سال کہ نہایت ہی عظیم الشان مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحت اور تندرستی اور ایمان اور عمل صالح کی توفیق کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنے کا، اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، انشاءاللہ آئندہ میرے 2 درس باذن اللہ تعالی رمضان کے احکام اور مسائل کے تعلق سے ہوں گے۔ آج یہ درس میں نے خاص کیا ہے ماہ شعبان کے تعلق سے کہ شعبان کے مہینے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں جو ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، اور ہماری امت نے اس مہینے کے اندر کیا ایسے چند اعمال، کچھ اپنے منمانی اور کچھ ضعیف اور موضوع روایات کی بنیاد پر ایجاد کر رکھے ہیں، جن کو عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں اور نتیجے کے طور پر انجام کار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے اپنے کو دور کر لیتے ہیں، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور بارہا آپ سب کو اس طرح کے اسٹیجوں سے، اس طرح کے مائک کے ذریعے علماء، طلاب علم بار بار لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا معنی، مفہوم اور ان کے تقاضے بیان کرتے رہتے ہیں، اور چاہے ہمارے دل و دماغ پر گراں ہی کیوں نہ گزرے، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین کی راہ ہدایت کی شرح و وضاحت کے لیے بار بار اس موضوع کو
دہرایا ہی جاتا رہتا ہے تاکہ قطرہ قطرہ گرے تو بھی اثر کر جائے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آج پھر میں اختصار کے ساتھ بلکہ یاد دہانی کے طور پر صرف اور صرف یاد دہانی کے طور پر یہ بات بطور مقدمہ اپنے درس کے لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے، ہماری زندگی میں اس کا اثر کیا ہونا چاہیے، اور ہمارا عمل جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کدھر اس کا رخ ہے، کدھر جاتا ہے۔ سبھی جانتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے معبود برحق کوئی سوائے اللہ کے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ۔ اب نہیں ہے کوئی معبود، جب اس کا لفظی ترجمہ کرنے پر ہم آتے ہیں اسی طرح، تو پھر واقع جو ہے زمینی حقیقت ہمارے اس ترجمے پہ اعتراض کھڑا کرتی ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں یا اللہ کہتا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ادھر مندر ہے، ادھر مندر ہے، ادھر اسٹیچو ہے، ادھر اسٹیچو ہے، ادھر گرجا گھر ہے، ادھر چرچ ہے، یہ سب معبود؟ آپ کہتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، مگر یہ تو معبود پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اس ترجمے کے ساتھ یا لا الہ کے ساتھ یہ قید اور شرط لگانی پڑتی ہے کہ دراصل معبودان ہو سکتے ہیں، پر جتنے بھی معبودان وجود میں ہیں اس دنیا کے اندر سب باطل ہیں سوائے اللہ کے، سب باطل ہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود سچا نہیں ہے، برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق حقیقت میں نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب اس سے مسئلہ صاف ہو گیا کہ ہماری عبادتیں جتنی ہونی چاہیے وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، صرف اکیلا۔ دو کی گنجائش ہے جب ہم اکیلا اور تنہا کی بات کرتے اس اللہ کے ساتھ۔ اب آپ کس کو شریک کرنا چاہتے ہیں؟ کسی کو بھی شریک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے علماء جب اس کلمے کی شرح کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہ کسی فرشتے کو اللہ کا شریک ماننے کی گنجائش ہے، نہ کسی نبی اور رسول کو اللہ کا شریک ماننے کی گنجائش ہے، اور نہ کسی ولی اور بزرگ کو اللہ کا شریک ماننے کی گنجائش ہے، نہ کسی امام اور عالم کو اللہ کا شریک ماننے کی گنجائش ہے۔ کوئی نہیں، اللہ یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ سارے فرشتے ایک طرف، سارے انبیاء اور رسول ایک طرف، سارے اولیاء ایک طرف، ہے نا؟ اب یہ پھر ہم غیر مسلموں کی بات اگر کریں، کفار کی بات کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر ہر 2 کلومیٹر پر، ہر 5 کلومیٹر پر، ہر 10 کلومیٹر پر آپ کو جو نظر آتے ہیں، جن پہ کہیں صرف پھول پہ اکتفا کیا جاتا ہے، کہیں چادر پہ اکتفا کیا جاتا ہے، کہیں مرغا بھی ذبح کیا جاتا ہے، دنیا بھر کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اپنے آنکھوں کے اپنے نگاہوں سے دیکھی ہوئی تصویر آپ کے سامنے کبھی میں نے رکھا تھا کہ اللہ کے سامنے شاید ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اس طرح نہیں رگڑتا، آگے پیچھے نہیں کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کسی آستانے پر سر رکھ کر بندے ایسے خالی زمین پر، فرش پر رگڑ رہا ہے۔ یہ اگر شرک نہیں ہے اور لا الہ الا اللہ کے خلاف نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ پھر شرک کس چیز کا نام ہے، کس چڑیے کا نام ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اس موقع پہ خود نصیحت حاصل کریں اور اس نصیحت کو اپنے پیچھے جہاں تک پہنچا سکیں وہاں تک پہنچائیے۔ دوسرا کلمے کا دوسرا ٹکڑا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغامبر ہیں، اور
اللہ کی باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو، جنات اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ خالی عبادت کا لفظ استعمال نہ کریں، یہاں الفاظ اگر احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گے تو معنی مزید واضح رہے گا۔ عبادت کے لیے تو پھر کافر بھی تو عبادت کرتا ہے نا، سمجھ گئے نا؟ کرسچن بھی عبادت کرتا ہے نا؟ نہیں، اس لیے اپنی کا لفظ اللہ نے اپنے بندوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صرف ایسے اوپن عبادت کے لیے پیدا کیا نہیں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم چونکہ پڑھتے ہیں اور عربی زیادہ نہیں معلوم ہوتی ہے، یعبدون ہم نے ساکن پڑھا نا، دراصل وہاں پر نون پر زیر ہے، کسرہ ہے، سمجھ گئے؟ اب اگر اس کسرے کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر یا متکلم بولتے ہیں اس کو، وہ ساقط ہے، یعنی اصل کلمہ کیا تھا؟ لیعبدونی، تاکہ میری عبادت کریں، یعنی ایسے نہیں کہ جس کی چاہیں اس کی عبادت کریں، سمجھ گئے؟ اور عبادت کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ علماء کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت کہتے ہیں وہ جامع کلمہ ہے، جامع نام ہے ہر اس چیز کا جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کو پسند ہو، چاہے وہ قول ہو اور چاہے فعل ہو، اور چاہے یہ قول و فعل ظاہر ہو یا باطن ہو، سمجھ گئے؟ عبادت کہتے ہیں وہ اسم جامع ہے، اسم جامع، جس کا اطلاق اللہ کے نزدیک ہر پسندیدہ قول و فعل پر ہوتا ہے، چاہے وہ قول و فعل ظاہر ہو یا پوشیدہ اور چھپا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ میں نے مثال دے کے اس سے پہلے بھی سمجھایا، آج پھر دہراتا ہوں میرے بھائی اور دوستو۔ ہم کو کیا معلوم ہے، ہم کو کیا پسند ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے نا؟ اللہ کو کیا پسند ہے ہم سب کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کسی کی پسندیدگی کا اظہار ہوگا جب دوسروں کو پتہ چلے گا نا۔ اب وہ اظہار ہو اور ہم تک اس کی رسائی ہو۔ ہم ابھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، ہم خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، آپ سنیں ہم کو یہ پسند ہے، ہم کو یہ پسند ہے، تو آپ سب کو علم ہو جائے گا۔ آپ نے سن لیا، اپنے پیچھے کے لوگوں کو بیان کر دیا، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی مولوی صاحب کو یہ پسند ہے، شیخ صاحب کو یہ پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح سے آپ نے لکھ کر لوگوں میں نشر کر دیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا، ٹھیک؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ صرف بات سمجھنے کے لیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، جب تک اللہ اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کرے گا کسی کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور اس پسندیدگی کا اظہار اللہ نے کیا وسیلہ اختیار کیا اپنے بندوں تک پہنچانے کا؟ کہ انبیاء اور رسولوں کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو ڈائریکٹ کہا تھا آدم جاؤ جنت میں جو چاہے سو کھاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر اس درخت کے قریب نہیں آنا، یعنی یہ درخت میری ناراضگی کا سبب بنے گا اگر تم اس کے قریب آؤ گے، باقی میں سب چیز سے راضی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ مخاطب کیا اور آدم تک یہ بات پہنچ گئی، ٹھیک؟ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں تک اپنی باتیں پہنچانے کا جو ذریعہ کہ انبیاء اور رسولوں کی پوری ایک چین مبعوث فرمائی، رسولوں تک وحی کے ذریعے اپنے پیغامات پہنچائے، اور پھر رسول کی ذمہ داری ہوئی کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کی وحی اور اللہ کے پیغامات کو پہنچا دیا جائے۔ اب اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو ذمہ داری تھی،
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک جن باتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو نازل کیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی لوگوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، جو خبیث چیزیں ہیں، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیزیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو وہ بھی بتلاتے ہیں۔ حلال کیا ہے وہ بھی بتلاتے ہیں، حرام کیا ہے یہ بھی بتلاتے ہیں، اللہ کو پسند کیا ہے یہ بھی بتلاتے ہیں، اللہ کو ناپسند کیا ہے یہ بھی بتلاتے ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت کے اندر اوامر اور نواہی، یعنی کام کرنے کے احکام اور کام نہ کرنے کے احکام، ممانعت، یہی دو لسٹیں ہمارے پاس ہماری شریعت نے پیش کی ہے نا، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو۔ بیچ کی ایک لسٹ ہے جو مباحات کی ہے، جو ہمارے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور دیگر ہمارے معاملات سے جن کا تعلق ہے، شریعت میں جن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حلال اور مباح کا مسئلہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اگر ہمیں اپنا اسلام سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارے اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے اس کو بجا لانا عبادت ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو ترک کر دینا عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو اللہ کو پسند ہے اس کو بجا لانا، اس کو اپنے عمل میں شامل کر لینا عبادت ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو اپنے عمل سے خارج کر دینا عبادت ہے۔ صرف اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے، اس لیے توحید اپنے اندر پیدا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ پسند ہے، شریک ٹھہرانا پسند نہیں ہے، اس لیے ہم کو اپنے آپ کو شرک سے محفوظ کرنا بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، یہ دوسرا اہم نقطہ ہے ہماری شریعت کے اندر، اور اس کی دلیل آپ ڈھونڈیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری احادیث مبارکہ، آپ کے قولی، فعلی، تقریری جتنی بھی احادیث ہیں، اقوال و افعال ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات کی دلیلیں ہیں، حتیٰ کہ قولی دلیل صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ تمام احادیث۔ اسی طرح سے اور بھی اس سے زیادہ کلیئر حدیث، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کے علاوہ بے شمار حدیثیں، بے شمار آیتیں قرآن کریم کے اندر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ یعنی یہ آیات قرآن میرے بھائی اور دوستو بھرا پڑا ہے اس طرح کی آیات سے، جن میں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اختیار کرنا پڑے گا، پھر جا کر وہ عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی، ورنہ
ہم ہما شما کے طریقے پر اپنی عبادتیں یا اپنی منمانی اپنے ابا کے طریقے پہ، اپنے دادا کے طریقے پہ، اپنے محلے کے عالم اور مولوی کے طریقے پر، اگر وہ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا ہے تو وہ طریقہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب اتنی یہ موٹی موٹی باتیں، پرنسپل جو اصول ہیں، اگر ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہیں، یقین مانے میرے بھائی اور دوستو، تو دین سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ موٹی موٹی اصول کی باتیں اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی ہیں تو اب بطور مثال ہم یہ شعبان کا مہینہ لیتے ہیں، بطور مثال کہ شعبان میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی۔ ہم مسلمانوں کو آپ کی اقتداء، آپ کی پیروی، آپ کے پیچھے چلنے کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں، کس کی بنیاد پر کر رہے ہیں، کس کی رہنمائی ہمیں حاصل ہے اس کے اندر، یا کس نے ہم کو گمراہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے صراط مستقیم سے۔ پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی شعبان کے مہینے میں۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کسی اور مہینے میں اتنا نہیں دیکھتا، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں، ہاں اسامہ، میں اس مہینے میں روزہ کثرت سے رکھتا ہوں۔ اس کی دو وجہ بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ ذاک شہر، یہ ایسا مہینہ ہے یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، اس سے پہلے حرمت والا مہینہ ہے، زمانے جاہلیت سے ہی لوگ اس مہینے کی بڑی قدر کرتے آ رہے تھے، ہمارے اس اسلام کے اندر بھی اس کی حرمت کو بدستور باقی رکھا اللہ رب العالمین نے۔ اس احترام والے مہینے کی حرمت، اور پھر آگے تو بڑا ہی مبارک اور عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، بیچ میں ان دونوں مہینوں کے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب لوگ غفلت کا شکار ہوتے تو آپ اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے، یہ ایک وجہ تھی۔ دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اعمال اٹھانے کا میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین اعمال اٹھانے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ دنیا کی زبان میں، اگر ہم اس کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو جس طرح کہتے ہیں نا رپورٹنگ کرنا، رپورٹنگ کرنا، آپ نے کیا کارکردگی کیا کی جو ہے وہ آپ رپورٹ کیجئے اپنے اوپر اپنے اوپر اپنے اوپر، سمجھ گئے؟ تو جس طرح دنیا والوں نے بہت سارے رپورٹنگ کا ایک بھائی ڈیلی کی رپورٹنگ ہے، ویکلی رپورٹنگ ہے، منتھلی رپورٹنگ ہے، کوارٹرلی رپورٹنگ ہے، اینول رپورٹنگ ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہ کے نزدیک بھی مختلف احادیث کے اندر مختلف مرحلے رپورٹنگ کے آتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی حکمت پہ بیان فرمایا ہے، سمجھ گئے؟ منتھلی ہے، رمضان ٹو رمضان، یا یہ شعبان کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کو پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دو سبب آپ کے سامنے۔ عمل کیا ہے؟ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا، یہ عمل ہے، ٹھیک ہے؟ سبب کیا ہے؟ ایک، لوگوں کے غفلت کی حالت میں اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے، اللہ کے لیے جتنے بھی ذکر و اذکار سے لے کر نیک عمل آدمی کر سکتا ہے وہ کرے۔ اور دوسری وجہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزے کی حکمت میں بیان فرمایا کہ اعمال کی رپورٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ہمارے نبی کا عمل صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہیں دونوں سبب۔ کیا ہم مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے؟ اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی راہ پر چلنے کی محبت ہے، اور اپنے رب کو خوش کرنے کی محبت ہے، تو ہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین طریقہ اپنے رب کو خوش کرنے کا ایجاد کر سکتے؟
ممکن نہیں میرے بھائی اور دوستو. اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے, ہماری دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, ہماری برین واش کرتا ہے, تو یاد رکھیں وہ یا تو خود شیطان ہے یا شیطان کا چیلا ہے, جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنا چاہتا ہے. کچھ بھی حجت لائے, کچھ بھی دلیل لائے, کچھ بھی بہانے بنائے, کچھ بھی حیلے بنائے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے سامنے پیش ہو گئی. ٹھیک ہے, عمل کیا ہے؟ روزہ رکھنا. سبب کیا ہے؟ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. ایک دوسری حدیث اور آتی ہے. اس حدیث اگرچہ بہت قوی حدیث نہیں ہے, لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. حدیث کیا ہے؟ مختلف الفاظ ہیں. ایک لفظ جو سب سے زیادہ میری یعنی جستجو کے مطابق صحیح رہی وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ رب العالمین لیلۃ النصف من شعبان, اور لیلۃ النصف من شعبان کا مطلب یہ ہے کہ 14 دن گزر جائیں, ٹھیک ہے, اور 15ویں تاریخ کی رات, یہ ہے لیلۃ النصف من شعبان. اس لیے کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے, ابھی آپ کو سمجھیے کچھ پتہ نہیں ہے. اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مطلع ہوتا ہے, اطلاع فرماتا ہے, خبر گیری فرماتا ہے, ان کے سلسلے میں انفارمیشن لینا چاہتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں, اب اللہ سے بندوں کی کوئی حالت ڈھکی اور چھپی رہ سکتی؟ کون مشرک ہے, کون کافر ہے, کون بدعتی ہے, کون توحید والا ہے, کون اللہ کی سنت پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے, کون ہے جس کا سینہ اپنے بھائیوں کے تئیں کینہ و کپٹ سے پاک و صاف ہے, کون ہے جس کا سینہ کینہ کپٹ بغض و عناد سے بھرا ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے کوئی بات ڈھکی چھپی رہے گی نہیں. اب اللہ کا رد عمل دیکھیے بندوں کے ان حالات کے حساب سے. حدیث کے الفاظ ہیں فَيَغْفِرُ لِلْجَمِيعِ. اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کے درجے کی حدیث قرار دی ہے, ٹھیک ہے, یعنی قابل عمل مان سکتے ہیں اس کو, تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کی خبر گیری کرتا ہے. فَيَغْفِرُ لِلْجَمِيعِ, اللہ سب کی مغفرت فرماتا ہے, إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ. بعض الفاظ ہیں یغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم. مفہوم دونوں حدیثوں کا ایک ہی ہے. پہلی حدیث جو میں نے بیان کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور بھی دیگر ایک دو صحابہ کرام سے مروی ہے. اللہ خبر گیری کرتا ہے. اب جو بندے اللہ کی مغفرت کے مستحق ہیں اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے, اور چھپا کے نہیں, بیان کر دیا نا فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ مومنوں کی مغفرت فرماتا ہے, مشرکوں کو چھوڑ دیتا ہے, کافروں کو چھوڑ دیتا ہے. اور کن کو چھوڑ دیتا ہے؟ إِلَّا لِمُشْرِكٍ, اور دوسری روایت میں کافر کا بھی ذکر آیا, او مشاحن یا شحنہ. شاحنہ معلوم ہے نا سب کو, شاحنہ کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ شاحنہ کس کو بولتے ہیں نہیں جانتے ہیں جی؟ نہیں, شاحنہ نہیں, چارجر کو شاحن بولتے ہیں, صرف ٹریلا ٹرک, سمجھ گئے نا, شاحنہ بولتے اس کو. کیا مطلب ہے کہ اس میں چیزیں لوڈ ہوتی ہیں, رکھی جاتی ہیں. آپ کا سینہ تو اللہ رب العالمین نے صاف ستھرے دل کے لیے بنایا, لیکن اس صاف ستھرے دل میں آپ کوڑا کباڑ لوڈ کر لیں تو یہ اللہ کو پسند
نہیں ہے۔ فرمایا الا للمشرکین ومشاہدین، اللہ سارے مومنوں کی توحید والوں کی مغفرت فرماتا ہے، شرک والوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور اگر ایمان والے ہیں، توحید والے بھی ہیں، پھر بھی اپنا سینہ اگر بغض و حسد سے پاک نہیں رکھتے ہیں تو وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی اس مغفرت سے۔ اب دو حدیثیں آپ کے سامنے شعبان کے مہینے کے تعلق سے میں نے بیان کر دیا، الگ الگ مضمون ہے دونوں کا، ایک ایک مضمون کے تعلق سے ایک سے زیادہ حدیثیں بھی مروی ہیں، جیسے روزے کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے کہ آپ تقریباً پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے، یا حدیث کے الفاظ ہیں کہ پورے مہینے کا روزہ آپ رمضان کے علاوہ مکمل نہیں کرتے تھے، مگر شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، یعنی قریب قریب پورا روزہ رکھتے تھے پورے مہینے کا، سمجھئے۔ اور اس طرح کے مضامین ادھر بھی ہیں، لیکن مضمون دو آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کی فری مغفرت زمین میں اترتی ہے، ملتی کس کو ہے؟ توحید والے کو ملتی ہے، اور جس کا سینہ کینہ کپٹ سے پاک ہو اس کو ملتی ہے۔ اس کے لیے صرف دو کام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے دو کام کی ضرورت ہے۔ کیا؟ اپنے کو توحید والا بنا لیجئے، شرک سے اپنے کو بچا لیجئے، اور اپنے سینے کو پاک کر لیجئے۔ اچھا، یہ دونوں باتیں اچھی ہیں یا غلط ہیں؟ اچھی ہیں نا؟ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ مغفرت تو مل ہی رہی ہے، لیکن دنیا میں ہمارا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستو، ہم سب لوگ جو بہت سارے ٹینشن اور سب پریشانی میں مبتلا رہتے، یاد رکھیں اپنی حالات کے مارے نہیں ہوتے، بہت سارے اسباب ایسے ہوتے ہم کو اپنی محرومی اور حرمہ نصیبی کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنے کی دوسروں کی نعمت کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو مل رہا ہے، تکلیف ہم کو ہو رہی ہے، ہم کو دو تکلیف، محروم بھی ہیں وہ بھی ایک تکلیف ہے، اور اس کو مل رہا ہے وہ خوش ہے، ہم تکلیف میں ہیں۔ خسارہ ہے یا فائدہ ہے؟ اللہ اچھا ایک بات بتائیں، یہیں پر سمجھ لیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا گمان کیا ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا کہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے؟ اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا کہ غلط باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ آپ اپنے بیٹے کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، آپ اپنے بیٹے کے لیے آپ اپنی زندگی کے پورے تجربات کی روشنی میں جو سب سے بہترین راستہ ہوتا ہے آپ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اللہ جس نے رحمت کا 99 حصہ اپنے پاس رکھا، ایک حصہ زمین میں اتارا، تو اللہ کی کتنی مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، کتنے شوہر بیوی ہیں، کتنے ماں بیٹے ہیں، کتنے باپ بیٹے ہیں، کتنے کیا ہیں، کتنے وہ سب ایک ہم بہت زیادہ سنتے ہیں ایک مقولہ کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، غلط بات ہے میرے بھائی اور دوستو۔ 70 ماؤں سے زیادہ تو پھر اللہ کی کیا ہے؟ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 100 میں سے 99 اپنے پاس رکھا ہے، ایک زمین میں اتارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک حصے رحمت کا اثر یہ ہے کہ جانور اپنے بچے پہ پیر نہیں رکھتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا، جانور کو بھی اتنا معلوم ہے، اور غلطی سے رکھ دے تو بھرپور نہیں رکھ سکتا وہ، سمجھئے۔ تو یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ اپنے بندوں سے رؤوف ہے، اپنے بندوں پر رحیم ہے، رحمان ہے، ہر طرح کا یعنی خیر اور بھلائی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے۔ تو بندوں کو کبھی بھی یاد رکھیں شریعت کے تمام احکام ان کی تحقیق کر ڈالیے، آپ سائنٹیفک طریقے سے ریسرچ کر ڈالیے، آپ کو شریعت کا کوئی حکم چیلنج کے ساتھ کوئی حکم بھی بندے کے حق میں خسارے کی بات نہیں ہوگی، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور یہ چیزیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام اور حلال کی ہیں اس میں آپ اس کو بھرپور انداز میں پائیں گے۔
تو یہاں اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت بھی کر رہا ہے، انعام بھی دے رہا ہے، اور آپ کو چاہتا ہے آپ پرسکون زندگی گزاریں، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، ٹینشن، ان ساری چیزوں سے آپ محفوظ رہیں۔ تو اللہ نے آپ کو ایسی رہنمائی کی، ایسی رہبری کی جس میں آپ کا ہر طرح کا فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ۔ اب اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی طرف کہ آپ روزہ رکھتے تھے اور اس کا سبب ایک تو غفلت اور دوسرے آپ کے اعمال اٹھائے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین کو آپ کا عمل پہنچے گا، فرشتہ رپورٹ دے گا کہ اے اللہ میں یہ اعمال لے کر آیا ہوں، تیرا فلاں 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 بندہ تیرے خوش رضامندی کے لیے روزے سے تھے۔ ہمارے حق میں بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین، آپ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، اگر آپ کے بارے میں اچھی رپورٹنگ ہو مینیجر کو تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا، فائدہ محسوس کرتے، اور اگر غلط رپورٹنگ ہو تو غصہ ہو جاتے، اس کو تلاش کرتے کس نے ہمارے بارے میں غلط بات بتایا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تو ہے آپ کو میں نے جو اللہ کی توفیق سے بتایا کہ ماہ شعبان کے اندر ہمارے دین کے اندر یہ باتیں آئی ہیں، یہ نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تیسری بات ہمارے کسی بھائی کو معلوم ہے تو ہمارے اور افادہ عامہ کے لیے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں، کم از کم میرے علم کے حد تک کچھ اور تیسری بات اس مہینے کے تعلق سے مجھے معلوم نہیں ہے۔ اب ہماری امت کی شان کیا ہے اس مہینے میں؟ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ ہی معلوم ہوگا، لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد موقع رہے گا ہماری بات کی تکمیل ہمارے سامعین میں سے جو چاہے مزید کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کر سکتے ہیں۔ مجھ کو فائدہ ہوتا ہے یہ سروے کرنے سے۔ سب سے بڑی بات، یہ شب برات کے نام سے، شب برات کے نام سے جو بھی کام 15 شعبان کی رات یا 15 شعبان کے دن میں کیا جاتا ہے، آپ کو جو میں نے بتایا پہلے کہ یہ شریعت سے ثابت شدہ چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ جس پر ابھی امت کا عمل ہے، کچھ مل رہا ہے۔ اگر روزے کی بات کی جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ روزہ ہی تو رکھتا ہے بندہ، کوئی غلط کام تھوڑی کرتا، کہہ سکتے ہیں نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ شروع مہینے سے لے کر آخر مہینے تک آپ روزہ رکھتے تھے بغیر کسی تعین دن کے، یعنی کسی دن کی تعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اس دن روزہ رکھتے نہیں ہے، آپ تو پورے مہینے یا تقریباً پورے مہینے روزہ رکھتے تھے۔ یہ ہے آپ کے بارے میں۔ اب وہ پہلی شعبان سے آپ کی یہ سنت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے؟ 15 شعبان سے 14 دن پہلے کچھ نہیں کرتے، اس کے 14 اور 15 دن بعد کچھ نہیں کرتے، اسی دن کرتے۔ تو پھر نبی کی سنت کا پھر ذکر کرنا یہاں پر یعنی برموقع ہوگا یا بے موقع ہوگا؟ بے محل ہے، سمجھتے کہ نہیں؟ اگر برمحل ہے تو بتائیے، میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن ثابت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد برابر پڑھا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس دن بھی اگر 15 شعبان کو آپ نے تہجد پڑھا تو اس کی کوئی خصوصیت کے لیے پڑھا یا کہ آپ کی عادت تھی تہجد پڑھنے کی اس لیے پڑھا آپ نے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم دن میں روزہ رکھتے، رات میں قیام کرتے، یہ دو بہت موٹی باتیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ دونوں موٹی باتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر آپ دلیل تلاش کریں گے تو آپ دلیل تلاش کر کے زندگی کھپا دیں گے، آپ کو دلیل نہیں ملے گی۔ ہم بھی کہتے ہیں اگر آپ روزانہ، جو بزرگ ہمارے یا جو بھی اللہ کی توفیق سے روزانہ تہجد کے عادی ہیں، آپ 15 شعبان کی رات کو بھی تہجد شوق سے پڑھیے، خوب دعا کیجیے۔ جو ایام بیض
13, 14, 15 کو روزہ رکھنے کے عادی ہیں، شوق سے 15 شعبان کو بھی روزہ رکھیے۔ جو لوگ جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھنے کی عادت رکھتے ہیں روزہ، اتفاق سے اگر ان دونوں دنوں میں سے کوئی دن 15 شعبان کو پڑ جائے، آپ شوق سے روزہ رکھیے۔ پھر ہم نے کہا کوئی آپ کے لیے کوئی تنگی پیدا کی یا شریعت نے کوئی تنگی کیا؟ نہیں، لیکن اپنی مرضی سے یا کس بزرگ نے یہ شروع کیا، میں مطالعہ کر رہا تھا تو کسی عالم نے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے یہ جو 15 شعبان کو قیام اللیل کرنے کی جو آغاز ہوا وہ 448 ہجری میں بیت المقدس میں قول بغیر سند کے تھا، لیکن میں بیان کر دیتا ہوں جو میں نے پڑھا، تحقیق مجھے نہیں ہے۔ 448 ہجری میں ایک خوبصورت آواز والے ابن ابی الحمیرہ نام کے شخص تھے، بیت المقدس میں وہ کھڑے ہو کر رات میں نماز پڑھنے لگے۔ دیکھنے والے نے کہ بہت اچھی آواز ہے، نماز پڑھ رہے رات میں، چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ 1 شامل ہوئے، 2 شامل ہوئے، 3 شامل ہوئے، اور اسی طرح سے وہ نماز پڑھتے رہے، ان کے ساتھ ایک جماعت شامل ہو گئی۔ یہ ابتدا اور آغاز بیان کیا اس عالم نے، واللہ عالم آغاز کب بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں اس دن اہتمام کرنے کا کوئی رواج موجود نہیں تھا۔ تو پھر ہمارے لیے کہاں سے یہ چیز سنت بن گئی، کہاں سے یہ چیز نیک عمل کی حیثیت اختیار کر گئی؟ اس کے علاوہ یہاں کے علماء بھی جو بیان کرتے ہیں، اور یعنی گویا کہ عربوں کے اندر بھی یہ بدعت کسی حد تک پھیلی ہوئی ہے کہ صلاۃ البراءہ کے نام سے کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ کتنی پڑھتے ہیں آپ لوگوں میں سے کس کو جانکاری ہے؟ 2 نمازیں اتفاق سے مجھے ملی، ایک 100 رکعت نماز ہے، 100 رکعت نماز ہے، اس کو صلاۃ الفیہ بھی بولتے ہیں شاید۔ اب ہے تو 100، الفیہ کیوں بولتے ہیں؟ شاید وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 10 بار پڑھتے ہیں، اس لیے 1000 بار قل هو اللہ احد ہو جائے گا۔ 1000 پڑھتے ہیں واقعی؟ اچھا، تو چلیے ایک مزید جانکاری، یعنی میں نے جو عربی مشائخ کے کتابوں اور مقالات میں پڑھا، انہوں نے 100 کا ذکر کیا اور ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد، اور 1000 کا بھی ثبوت ہمارے اخلاق بھائی کے ذریعے مل گیا کہ کہیں پڑھتے ہیں، شاید معلوم نہیں تحقیق ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایک نماز اور پڑھتے ہیں، وہ 6 رکعت ہوتی ہے۔ وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ پورے سال کے لیے مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے۔ پورے سال وہ 6 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو پورے سال مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں اس دن، روزی میں برکت یا عمر میں برکت، یہ سب نیت لے کر۔ اب یہ سب کام آپ سب کو یعنی بار بار یہ بات بتائی جا چکی ہے، بتائی جاتی ہے اور انشاءاللہ بتائی جاتی رہے گی کہ جو کوئی بھی کام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کم از کم آپ کے خلفائے راشدین صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہو تو قیامت تک وہ دین کا کام اور شرعی حیثیت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے کہ ارے یہ کام تو 200 سال سے چلا آ رہا ہے، 400 سال سے چلا آ رہا ہے، 1000 سال سے چلا آ رہا ہے، آج آپ آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کو اور ایسا خیال رکھنے والوں کو یہ جواب، پہلا جواب، 2 جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جب تک کسی کام کی تاریخ 1400 سال، 1450 سال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی تاریخ نہ پہنچے، یا کم از کم خلفائے راشدین تک اس کی تاریخ نہ پہنچے، اس کو شرعی رنگ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت لانے والے کون اور اس شریعت پر عمل کرنے والا پہلا گروہ کون ہے؟ لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پہلا گروہ جس نے اس پر عمل کیا ہے، پہلی جماعت جس نے اس پر عمل کیا وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔
تو اگر ان دونوں زمانوں میں نہیں ہے تو گویا کہ شریعت میں نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ آج آپ آ کر کے انکار کرتے ہیں، تو یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستو، بدعتیں جب بھی شروع کی گئی ہیں تو انکار کرنے والوں نے اسی وقت سے انکار کیا ہے، چاہے وہ انکار ہم تک نقل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ جس طرح آج ہم انکار کر رہے ہیں اسی طرح سے ہر زمانے میں جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، انکار کی ابتدا بھی اسی وقت سے ہوتی ہے، اور جب تک اہل حق رہیں گے، جب تک ان تمام بدعتوں پر اور تمام باطل باتوں پر انکار ہوتا رہے گا۔ اس کو یہ نہ کہیں آج ہم آ کر کے انکار کر رہے ہیں، نہیں۔ ساری بدعتوں کے بارے میں اگر ہم تاریخ تلاش کرتے ہیں تو جہاں پر ایجاد کرنے والا ملتا ہے وہیں پر اس کا انکار کرنے والا بھی ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہ کہا جائے کہ آج آپ انکار کر رہے ہیں، نہیں، اہل حق ہمیشہ ہمیشہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق، قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں، اور جو حق والا ہوگا وہ باطل پر انکار کرے گا ہی کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی تاریخ نہیں پہنچتی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ان کا تعلق بدعت سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس نے ایجاد کیا ہمارے دین کے اندر کوئی بات جو پہلے سے نہیں تھی، اب پہلے سے نہیں تھی، نبی کی حدیث میں نہیں، صحابہ کے عمل میں نہیں، تو کب تھی وہ؟ پہلے دین میں کہاں تھی وہ چیزیں؟ سمجھئے؟ تو یہاں بھی شعبان کے تعلق سے بھی وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ میں سمجھتا ہوں میرے علم کی حد تک کہ ہاں، اور کیا ہوتا ہے شب برات میں؟ کون بھائی اضافہ کریں گے انشاءاللہ؟ یا شعبان میں اور کیا ہوتا ہے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی 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 جی، ہاں، روح بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی آتی ہے اور دوسرے مردوں کی روح بھی آتی ہے، پٹاخے بھی پھوڑے جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی جی۔ سگریٹ پیتے تو سگریٹ بھی رکھے جاتے۔ اچھا، یہ اتنی باتیں، اور کوئی بھائی اور کچھ اضافہ کریں تو پھر میں بتاتا ہوں، میں اپنی بات ختم کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ جی، مسجدیں سجائی جاتی ہے تو یعنی مسجدیں سجائی جاتی ہیں، قبرستان سجائی جاتی ہے، یعنی دونوں جگہ چراغاں ہوتا ہے، رات جاگی جاتی ہے، ذکر و اذکار، نئے کپڑے مردوں کے لیے بھی اچھے، یعنی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ابھی سوال آیا، ہم ہی لوگ کرتے ہیں نا، یا ہم جیسے لوگ کرتے ہیں مسلمان جو اپنے کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل بولتے ہیں، وہی کرتے ہیں نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی ہماری جو پچھلی باتیں آپ لوگوں نے سماعت کی، سمجھ میں آ گئی ہیں باتیں؟ اس کی روشنی میں ان باتوں کی حیثیت آپ لوگوں کے نزدیک واضح ہو گئی، آشکارا ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی نا؟ تو پھر کیا فرض بنتا ہے؟ آپ جتنے لوگ الحمدللہ اگر سارے لوگوں نے بات سمجھ لی ہے اور آپ کے پیچھے ہر ایک کے پیچھے 10 20 لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کچھ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ ان کو اسی انداز سے، جیسے اور بلکہ اس سے اچھا انداز اگر اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے تو اس سے اچھا انداز بھی آپ اختیار کر کے، لیکن چھوڑیں نہیں، سمجھانے کی کوشش کریں اور پوچھیں بھئی آپ تو ماشاءاللہ اللہ کے بندے ہیں، مسلمان بندے ہیں، آپ نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور اس سے پہلے کسی درس میں نے بتایا کہ دین کے عمل کے لیے 6 شرطیں ضروری ہیں، بتایا تھا کہ نہیں؟ یاد ہے کہ نہیں؟ ہمارے بھائی اصل میں نئے بھی رہتے ہیں، کہ اگر آپ کو کوئی کام آپ کے سامنے ہے اور اس کو پرکھنا ہے کہ یہ کام شریعت والا ہے یا غیر شرعی کام ہے، تو اس کے لیے 6 ترازو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، ایک محاضرہ ہے ان کا، ایک لیکچر انہوں نے دیا الابداع جو ہے کے نام سے، تو اس میں 6 معیار 6 ترازو ذکر کیے ہیں کہ کسی عمل کے لیے
وقت اور جگہ شرعی ہو، کمیت اور کیفیت شرعی ہو، اور سبب اور جنس شرعی ہو. یہ 6 چیزیں چاہیے. 6 ترازو پر رکھ کر تول سکتے ہیں ہم عبادت کو. ٹھیک ہے. کمیت کیفیت کا مطلب ہم 4 رکعت عشاء پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے 4 رکعت عشاء؟ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت عشاء کی نماز ہم کو دی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا کمیت، مقدار. ٹھیک ہے نا. حج ہم جا کر مکہ اور مینا میں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حج کی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مقرر فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اگر کوئی بندہ کہ نہیں رمضان کا روزہ میں شعبان میں ہی رکھ لوں گا، پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا، قبول کریں گے آپ؟ کیوں؟ یہی کہیں گے نا کہ اس روزے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو وقت متعین فرمایا ہے وہ وقت رمضان کا ہے، تو آپ اس کے آگے پیچھے کیسے رکھ سکتے؟ حج آپ ذوالحجہ میں ہی 10 ذوالحجہ میں ہی کرنا ہے. اگر آپ شعبان میں جا کر حج کر کے آ جائیں تو یہ کمیت، کیفیت، زمان اور مکان اتنا سمجھنا آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ سبب بھی آسان ہے اگر آپ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں تو. سبب یعنی آپ سوال کیجئے یہ کام ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں، یا یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں. اس کا جواب اگر آپ کو یہ ملے ہمارے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، شرعی جواب مل گیا آپ کو. ٹھیک ہے نا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، جواب مل گیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، جواب مل گیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کی اجازت دی ہے، جواب مل گیا. اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 باتیں، 4 باتیں ہو گئیں. ٹھیک ہے. 5واں کوئی بات نہیں، 5ویں کوئی بات نہیں. اس کام کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اس کے رسول نے دیا، اس کے رسول نے کر کے دکھایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی اجازت دی. ٹھیک ہے. یہ ہے سبب. سبب کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، ریزن. یہ کام ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سامنے ہے. جنس کی بات تھوڑا سمجھنا مشکل، لیکن مثال سے سمجھ جائیں گے وہ کہ آپ جو اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہی کام اللہ نے اسی جنس کا کام پسند کیا. شیخ نے اس کی مثال دی تھی کہ جیسے قربانی عبادت ہے نا. قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے نا. قربانی کی عبادت میں اللہ کو کیا کیا پسند ہے؟ کون بھائی بتائیں گے؟ وہ بہت مشکل سوال نہیں ہے. نہیں ابھی چلے اور واضح کر دیتا ہوں. کون کون سا جانور اللہ کو پسند ہے قربانی میں؟ گائے اور اونٹ اور بکرا. ٹھیک ہے نا. بکرے اور اس کی ساری نسلیں، گائے اور اس کی ساری نسلیں، اونٹ اور اس کی ساری قسمیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں نیل گائے کی قربانی دوں گا، ٹھیک ہے، یا گھوڑے کی قربانی دوں گا، جن لوگوں کے نزدیک گھوڑا کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور جائز ہے انشاءاللہ. جی گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے، قربانی نہیں. کوئی بندہ کہتا ہے یہ تو بکرے سے بہت قیمتی ہے، بکرا تو بہت سستا ہے، میں گھوڑا لے کر کے اللہ کے اس قربانی کے عید پر میں گھوڑا قربان کروں گا. جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ ناجائز. کیوں؟ سوال آیا نا کیوں ناجائز؟ بھائی جائز کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے اور ناجائز کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے. ناجائز کی یہاں دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ یا کہ اللہ نے قربانی کے لیے جو جنس مقرر کیا تھا یہ اس سے خارج ہے. جنس گائے، جنس بکرا، جنس اونٹ، گھوڑا کا جنس اس میں داخل نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ تو اب کتنی باتیں ہو گئیں؟ 6 باتیں ٹوٹل. زمان، مکان، کمیت، کیفیت یعنی مقدار اور طریقہ، سمجھ گئے، اور سبب اور جنس. یہ 6 چیزیں. اگر اس میں شریعت سے آپ کو دلیل ہے تو
آپ شوق سے کیجئے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، باقی اس کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہیں ہے جی۔ واللہ تعالی اعلم۔ باتیں تو دیکھیں سمجھانے کے لیے کس کس ڈھنگ سے کی جائیں اس کے لیے وقت ختم ہو جاتا ہے اور بات ختم نہیں ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ لیکن یہ تو یہاں کا وقت تو محدود ہوتا ہے نا، لیکن آپ لوگوں کے لیے اپنے پیچھے جو لوگ چھوڑے ہیں آپ لوگ، ان کے لیے تو کوئی وقت محدود نہیں۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ 2-3 گھنٹہ موبائل پہ بات کرتے ہیں اور تھکتے نہیں، ہم تو 15 منٹ میں کان گرم ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو یعنی الحمدللہ ایک دن بات کیجئے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، دوسرے دن بات کیجئے، جب تک ان کو سمجھ میں، ہم یہاں آپ کو آزادی دیتے ہیں کہ میری بات جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آئے جب تک مجھے نہ چھوڑیں، اور آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آئے تب تک ان کو نہ چھوڑیں۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سارے لوگوں کو اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی اور دین کو سمجھنے اور اس پر خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر زیادہ بولیں گے تو دشمن ہو جائیں گے ہمارے سے، ہونے دیجئے اللہ کے جی، ہم کو دیکھتے ہی دور چلے جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اگر شیطان آپ کو دیکھ کے دور بھاگے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ 19/4/19 ماشاءاللہ ممیز رقم ہے۔ بروز جمعہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ مسجد معاذ بن جبل عنق میں شیخ توصیف الرحمان کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ گزارش ہمارے عبدالرحیم بھائی نے یہ اعلان کروایا ہے 19/4/19، یعنی یہ آنے والا گویا کہ جمعہ معاذ بن جبل، سب لوگوں کو میں سمجھتا ہوں معلوم ہے، عنق کے اندر مسجد معاذ بن جبل، شیخ توصیف الرحمان بھی ماشاءاللہ محتاج تعارف نہیں ہے، ان کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ، پہنچیے اور آپ سب لوگ ان کی باتوں سے استفادہ کیجئے انشاءاللہ۔ میں قرآن لے کے آیا تھا ایک بات بیان کرنے کے لیے، لیکن وقت نہیں ملا۔ وہ بات یہ ہے کہ چلیے ہمارے بھائی انتظام کریں، میں اتنی بات اور تفصیل کا موقع ملے گا تو تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ہندوستان میں جتنے بھائی شب برات مناتے ہیں یا منانے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ سارے لوگ سورہ دخان کی لیلہ مبارکہ کو پکڑ کر ایسے تھام کر، دیکھو یہ قرآن میں آیا ہے لیلہ مبارکہ ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات غلط ہے؟ یعنی جو لوگ اس کو ہو سکتا ہے علمی حیثیت سے نہیں بھی مانتے تو جذباتی حیثیت سے وہ لوگ بھی یہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں لے کے آیا تھا کہ یہ کتاب، اور میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ابھی قرآن بانٹ رہے ہیں وہ چھوٹا سا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بڑا سا میں کیوں لے کے آیا تھا؟ وہ بھی تفسیر ہے پہلے کیا جی۔ یہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کی تفسیر ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کس کی تفسیر ہے؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب اور شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، ٹھیک ہے؟ ترجمہ اور تفسیر ان دونوں حضرات کی ہے، اور میرے علم کے حد تک یہ ہمارے مشائخ جن جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں اس جماعت کے اگر 100% لوگ نہیں تو 90% لوگ شب برات مناتے ہی مناتے ہیں۔ تو ان کی تفسیر میں اس لیے لے کر آیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے ان کی بات پڑھ کر سنا دوں کہ جو انہوں نے اس آیت کے تعلق سے عرض کی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے تو ابھی کہیں گے ہم یہ دیکھو یہ تو وہابیوں کا قرآن ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں رہے گا، لیکن یہ تو وہابیوں کا قرآن نہیں ہے نا بھائی، بتلا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پہلے یہاں مجمع سے، مدینہ سے پہلے دھوکہ دے کر کے یہی قرآن چھپایا گیا تھا کہ اردو زبان میں سب سے قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ترجمہ اور تفسیر یہی ہے۔ بھائی مدینہ کے لوگ اردو تو جانتے نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چند علماء مل کر کے اس کا جب تزکیہ کر رہے تو یہی ہوگا، لیکن بعد میں جب غلطیوں کا یعنی پتہ چلا تو انہوں نے بند کر دیا اور پھر دوسری تفسیر
چھاپنا شروع کیا. تو اس کی کہانی یہ ہے، اس کو مارکیٹ سے بھی جس حد تک ممکن ہوا واپس لیا گیا، لیکن اسی میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں کہ اس آیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، لیکن بعد میں پھر مگر یا لیکن کر کے، لیکن اگر وسیلے کے طور پر اولیاء کا وسیلہ اختیار کر لیا جائے تو جائز ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر تو یہاں تک بات سمجھ، لیکن یہ لیکن کے بعد جہاں تک شروع ہوا، جہاں سے شروع ہوا وہ بھی پڑھ کر سنا دوں لگے ہاتھوں آپ لوگوں کو. 4 نمبر اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے. ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری، دیکھیں کتنی شرطیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ بات کو الو کو سیدھا کرنا ہے، لیکن سیدھا ہونے کے لیے اتنا آسان تھوڑی ہے. اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی سے استعانت ہے. اب استعانت ظاہری دیکھیں کیسا، یہ یقین مانے اولا کبھی ہمارے ربانی صاحب کبھی کبھی سخت جملہ استعمال کرتے ہیں، میں ان کو معذور سمجھتا ہوں، یقین مانے آپ، کیونکہ اگر آپ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تو کوئی پرواہ نہیں، اور ہم آپ کی شان میں گستاخی کر لیں تو دنیا سر پہ اٹھا لیں. استعانت ظاہری کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یہ پانی میرے پاس ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ آئیں بولے یہ مولوی صاحب پانی دے دیجئے، آپ میں آپ کو دے دوں، یہ استعانت ظاہری ہے. ٹھیک ہے، تو وسیلے میں یہ استعانت ظاہری کہاں ہے؟ وسیلے میں تو بندہ قبر میں مدفون ہے اور آپ اس سے وسیلہ مانگ رہے ہیں. استعانت ظاہری کا تو ہم اقرار کرتے ہیں، ہمارے پاس پانی ہے، آپ کو پیاس لگی، آئیے ہم آپ کو دیتے ہیں، پیجیے، فائدہ اٹھائیے، ہمارے پاس دینے کی طاقت ہے، ہمارے جیب میں پیسہ آپ مانگیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، آپ کو بوجھ اٹھانا ہے ہم سے مدد مانگیں گے اٹھوا دیں گے ہم. ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کون انکار کرتا ہے؟ لیکن یہ اتنے سارے الفاظ استعمال کر کے بھی سیدھا نہیں ہوا معاملہ، اور یہی باطل کا یہی ہوتا ہے. ریڈی ہے؟ کھانا رکھیے، کھانا رکھیے انشاءاللہ. بس سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. قسم ہے اس کتاب واضح کی. ابھی کتاب واضح سے مراد قرآن کریم ہے. ہم نے اس کو اتارا ایک برکت کی رات میں، ہم ہیں کہہ سنانے والے، اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا، حکم ہو کر ہمارے پاس سے، ہم ہیں بھیجنے والے. ٹھیک ہے، اس کی تفسیر میں برکت کی رات شب قدر ہے، برکت کی رات شب قدر ہے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے نا، واضح ہے، جو رمضان میں واقع ہے. کیوں رمضان میں واقع ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، آگے چل کے اس رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اتارا گیا، پھر بتدریج 23 سال میں پیغمبر پر اتارا، نیز اسی شب میں پیغمبر پر اس کے نزول کی ابتدا ہوئی. یہ مفسرین کے اقوال ہیں. ابھی دیکھیں انہوں نے یہاں کی برکت والی رات کون سی ہے؟ شب قدر ہے. یہ ایک دم پکی پرفیکٹ بات یہاں کی ہے. آگے چلتے، یعنی کہہ سنانا ہمیشہ ہمارا دستور ہے، اسی کے موافق یہ قرآن اتارا گیا. آگے چل کے یعنی سال بھر آگے، یہ یعنی یہ یقینی بات انہوں نے بیان کر دی. پھر آگے چل کے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعبان کی 15ویں رات ہے جسے شب براءت کہتے ہیں. بعض روایات کے مطابق، وہ روایات کون سی ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، صحیح ہیں، ضعیف ہیں، موضوع ہیں، کچھ بیان کیا گیا؟ ایسے کام چلتا دین کے اندر نہیں چلتا. ممکن ہے وہاں سے اس کام کی ابتدا اور شب قدر پر انتہا ہوئی ہو. اب آپ سوچئے، اللہ نے دنیا اور آسمانوں اور زمینوں کو کتنے دن کے اندر پیدا کر دیا تھا؟
6 دن کے اندر قرآن یعنی تعویل چونکہ کچھ نہ کچھ اس کو تھوڑا دینا ہے. کام کی ابتدا ہو سکتا ہے 15 شعبان کو ہوئی ہو اور انتہا شب قدر پر ہوئی ہو، یعنی کہ قرآن نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو کم از کم 1 مہینے سے اوپر ٹائم لگا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اوپر اپنی بات پکی کہہ چکے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہی مراد ہے، وہ اصل معتمد ہے، لیکن پیچھے کچھ نہ کچھ تو ذکر کرنا تھا نا. جی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. زیادہ بولنے سے پھر وہی زبان پکڑی جاتی ہے. اور کوئی سوال کسی بھائی کو؟ اگلے درس میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر اس درس کے تعلق سے سوال باقی رہے تو انشاءاللہ. وقت 10 بج گئے ابھی. بارک اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہم عمل کر رہے ہیں دین کے تعلق سے ہم تو کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہیے، تو کہاں لکھا ہے کہ نہیں کرنا؟ جی اس کا جواب عبادت کے سلسلے میں ہمیشہ یاد رکھیں، عبادت توقیفی